طرف نہیں آتے. یہ اللہ کریم ہے جس نے ان آفتوں بلاؤں ان مشکلوں کو ہمارے گھروں سے ہماری سوسائٹی سے روکا ہوا ہے. ہم اپنے گھروں میں سکون پاتے ہیں مگر کیا کبھی سکون کا شکر ادا کیا ہے؟ نبی پاک کی اس دعا کا ایک جو چھوٹا سا حصہ ہے نا اس کو بار بار پڑھتے رہا کریں. الحمدللہ الذی کفانا و آوانا. مل کر پڑھ لیں الحمدللہ الذی کفانا و آوانا. اس کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جس نے ہماری ضروریات پوری فرمائی اور ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر میں اور برکتیں نصیب فرما, ہمارے گھر میں ہماری حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ دنیا میں ٹھکانہ دیا ہے, جنت میں بھی ٹھکانہ عطا فرما. شکر ادا کرو گے نا, کہتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور عطا کروں گا. جو بڑے بڑے گھروں میں رہ کر بھی کچھ لوگ ناشکرے ہیں اور کچھ چھوٹے سے بستر پر سو کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. کمال تو یہ ہے نا کہ شکر زبان پر ہو, شکوہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب جو ٹاپک ہے ایکچولی کہ گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے, اچھا ہونا, نیک ماحول ہونا. نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ. فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا, قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا. تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا. آقا نے فرمایا املک علیک لسانک, جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا, ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, تمہارا گھر تمہیں کافی ہو, زیادہ باہر نہ نکلو, گھر کے اندر وقت گزارو. پھر فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو. فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے, اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں. اچھا یہ تو حدیث پاک ہے. اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی, کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے. گھر کے اندر لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, امن و سکون نہیں ہے. گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا. باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا, مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو, مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو؟ کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے, کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں, کئی ایسے